السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 17 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول رو نشین رائٹر اسماء مرزا ناولز، اور آج کی قسط بہت ہی زیادہ مزیدار اور دل دہلانے والی ہے۔ تو ابھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے کس پر چلتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ میرا بچہ، آئی جان قربان، ٹھیک ہو نا؟ سچ بتاؤ، کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ آئی جان کے صبح صبح آنے نے مشی کی صبح حسین کر دی، اور دیان باہر سے ہی چلا گیا کیونکہ ہاسپٹل پہنچنا تھا، جبکہ ایزل مریم کب سے مشی کو اپنے سینے لگائے بیٹھی تھیں، جو ان کو تسلی دے دے کر اب خود تھک ہار کر مسکرائی بھی اور ان کی گال بھی چومی تاکہ ماں کے تڑپتے دل کو راحت ملے۔ اتو سا بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں سب بہت اچھے ہیں آئی جان، اور کیپٹن کی تو بات ہی الگ ہے، اتنے سویٹ ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ دادا پر مجھے جتنا غصہ تھا وہ سارا ختم، انہوں نے تو میشی کی لاٹری لگا دی، ہی۔ وہاں سب کی جان سولی پر لٹکائے وہ جس ڈٹائی سے ایزل مریم سے لپٹی دانت نکال رہی تھی، دل چاہا دو کھینچ کر لگائیں، پر اس وقت وہ جان کا ٹکڑا تھی تو ڈانٹنا بھی محال لگا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رو رو کر مر چکی ہوتی۔ کیا کروں میں تمہارا میشی بے وقوف؟ ایزل مریم کو لاڈ بھی آیا اور غصہ بھی، جس پر وہ شریر سا ہنسی، جبکہ میشی کی پہلے جیسی چمک اور کھلکھلاہٹ سے ایزل مریم کو بھی ایسا لگا جیسا یہ میشی کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہو۔ شاید اذان کی کل کی چپ کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ آئی جان، مرے میرے دشمن، اب تو کیپٹن کی اکلوتی وائف ہی میں نے بہت سارا جینا ہے، ہائے میرے تو پیر زمین پر نہیں لگ رہے۔ رہی بات مانسٹر دادا کی، تو مجھے وہ پہلے بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ پلیز آئی جان، میری بکس، میرا بیگ بھجوا دینا، ورنہ مجھے پروفیسر سے کٹ پڑے گی، کل سے میں یہیں سے یوں نہیں جاؤں گی۔ میشی کو دیکھ کر ایزل مریم کا دل پرسکون تو ہوا، مگر کل کی قیامت ہے، ساتیں وہ پھر بھی بھول نہ سکتی تھیں، جبکہ دیان ان کو بول کر گیا تھا جب واپس جانا ہوا انہیں کال کر دے، اور پنار بھی ہاسپٹل جا چکی تھی، جبکہ جواد اپنے سیاسی کاموں میں ہی خود کو مصروف رکھتے تھے، جبکہ علمان نے بھی میشی کو ایزل مریم کے پاس مکمل پرائیویسی دی اور خود بھی میشی کے لیے نیو ڈریسز اور اس کی ضرورت کی چیزیں لینے بارش کے باوجود مارکیٹ نکل گیا۔ وہیں اذان انصاری حویلی سے لگ بھگ سوا ایک گھنٹے کی ڈرائیو کیے ایک کچی بستی میں آیا۔ وہ گاڑی سے اترا تو بارش بھی تیز ہوئی، سو اس نے تیزی سے قدم بڑھاتے ان سنسان گلیوں میں سے پرویز دبلانی کے گھر کو تلاشا اور اپنے مطلوبہ پتے پر آ کر اس گھر کے خستہ حال سے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر کوئی لاٹھی ٹیکتا آدمی دروازے میں آیا اور کھولا۔ ان اجنبیت بھری نظروں میں دبی سی ہفکی اور شناسائی، جبکہ اذان کی سنہری آنکھوں میں تلخی اور چہرے پر سپید تاثرات تھے۔ کون ہو تم برخوردار، کس سے ملنا ہے؟ اس آدمی کا لہجہ فطری کھردرا تھا، لیکن اذان نے بنا کوئی جواب دیے اسے جب اندر داخل ہوتے ہاتھ سے بڑے احترام کے سنگ پریں دھکیلتے دروازہ بند کیا، تو وہ ہراساں نظروں سے سانے والے پروقار سراپے کو اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر دو قدم پیچھے سرکا۔ عام سے باریک کھدڑ کے مٹیالے رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ آدمی سیاہ لوز سی جرسی پہنے ہوئے تھا، جبکہ پیروں میں پلاسٹک کی چپل، گھر کے ساتھ ساتھ وہ بھی قدرے غریب مسکین دکھائی دیا۔ بہت جلدی ہے، کیا تعارف کیا آپ کو محترم؟ اندر آنے کا کہیں اور مہمان نواز ہونے کا ثبوت دیں، آخر آپ کو آپ کے جگری یار دائب انصاری کا بیٹا ملنے آیا ہے۔ اذان نے جس طرح اپنا تعارف مسکراتی شرنگیز نظروں سے اس آدمی پر اپنی پوسٹ مارٹم کرتی نظریں گاڑے کروایا، وہ پٹھوں کے کھنچاؤ کے سبب عمر سے دگنا اور بیمار لگتا آدمی اور خوفزدہ ہوا، لیکن چاروں ناچار اس نے صحن میں ٹپکتی بارش کے سبب اذان کو کمرے کی طرف لے جاتے وہاں لگے پرانے زمانے والے سادہ سے کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی اسپاٹ چہرے کے سنگ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ اذان نے کمرے کی اطراف نگاہ دوڑائی، بظاہر سب صاف ستھرا مگر بہت پرانا تھا، جبکہ کمرے میں ایک ہی میز تھی جس پر ایک تھال پڑا تھا۔ کیسی تکلیف کا شکار ہیں؟ اذان نے اس آدمی کو اپنا کلیجہ مسلتے دیکھ کر یوں ہی انسانیت کے تحت پوچھا، جس پر وہ اسی درد دیتے تاثر کے سنگ اذان کا چہرہ تکنے لگا۔ حکیم نے کہا ہے سورت یاسین کا دم کر کے سینے پر پھونکا کروں جب جب درد ہو تب، لیکن اتنی جلدی کیسے پڑھوں اتنی لمبی، اب بہت اذیت ہے۔ وہ آدمی اپنے دل پر ہاتھ جکڑتے بہت کرب سے بولا، جس پر اذان نے اپنا ہاتھ بڑھائے ان کے سینے پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سورت کوثر بھی قوی اور فائدہ مند ہے، اس کو 7 بار پڑھیں اور دم کریں، لیکن اس مضبوط نیت سے کہ درد میں کمی ہوگی۔ اذان کی اس بات پر وہ جو سخت درد میں تھا خوانک بنے چہرہ اٹھا کر اذان کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ویسا ہی کیا۔ چند منٹس میں اس نے 7 بار پڑھ کر
اپنے ہاتھ پر پھونکے سینہ مسلا۔ 2 منٹ مزید گزرے کہ وہ آدمی سینے کے اس تابناک درد میں واضح کمی محسوس کیے حیرت و خوشی سے اوزان کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ تم کیا حکیم ہو؟ وہ آدمی سوال کرنے پر بےتاب سا مجبور ہوا تو اوزان نے نفی میں یوں گردن ہلائی جیسے صرف مدعے پر بات کرنے کے سوا کسی سوال کا جواب دینے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ نہیں، کیا ہم اصل مدعے پر بات کر سکتے ہیں؟ اوزان کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ تبھی پرویز طبلانی نے بھی سر کو اس بات میں ہلاتے نرم شفیق سی نگاہ اوزان کے خوبرو چہرے پر ڈالی۔ تو تم دائب کے بیٹے اوزان دائب ہو، باپ جیسے نہیں ہو دیکھنے سے، بلکہ اس سے بہت زیادہ وجی بھی ہو اور مہربان بھی۔ دعا ہے اس جیسی غلطیوں سے بھی باز رہتے ہوگے۔ پرویز طبلانی کی یہ طنزیہ بات اوزان کی کن پٹی کی رگیں پھڑکا کر تان گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے بابا کا حوالہ غلط لفظوں کے سنگ کیا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ نہایت تندہی سے وہ اس آدمی کو تکتے بولا، جس پر وہ آگے سے درویش سا ہنسا۔ مطلب میری دادی بچپن میں ایک کہانی سناتی تھی، ایک نیک اور بد آدمی کی۔ ایک بہت گناہ گار تھا اور دوسرا بہت پرہیزگار۔ گناہ گار والے نے اپنی موت سے قبل ایک نیکی کر لی کہ دیکھتا ہوں اس سے کیا ہو جائے گا، جبکہ پرہیزگار نے ایک گناہ کر لیا کہ دیکھے اس گناہ کی لذت کیسی ہے۔ پھر ان دو کی موت ہو گئی۔ اب جو پرہیزگار تھا وہ جنت نہیں گیا، دوزخ میں چلا گیا، جبکہ وہ گناہ گار ایک نیکی پر جنتی بن گیا۔ اس آدمی کی یہ تمہید اوزان کو الجھن میں ڈال گئی۔ سمجھ نہ آئی اس آدمی کے اس بھاشن کا کیا مقصد تھا۔ اس تقریر کا کوئی مقصد بھی تھا یا بے مقصد ہی وعظ کرنے کے شوقین ہیں آپ؟ بظاہر عمر کا لحاظ رکھے ادب، لیکن چڑ ظاہر کرتا اوزان کا سوال پرویز کو پھر ہنسنے پر اکسا گیا۔ شوق تو باڑ میں چلے گئے لاڈلے، خیر تم بتاؤ اتنے سالوں بعد میری یاد کیسے آئی؟ پرویز طبلانی نے اصل مدعے کی طرف آتے سنجیدگی اختیار کی، اور اوزان بھی یہی چاہتا تھا۔ کچھ پوچھنا تھا۔ اول تو کئی سال مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ بابا کے دوست کون ہیں۔ 2 سال پہلے ان کی ایک پرانی ڈائری میں آپ کا نمبر ملا جو بند تھا، لیکن آپ کا نام چاچو سے معلوم ہوا، اور 2 سال لگ گئے آپ کے گھر کی تلاش میں۔ اب مزید ایک لمحہ ضائع کیے بنا مجھے یہ بتائیں کہ 14 سال پہلے بابا کے خودکشی کرنے سے پہلے کیا آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے آپ سے کچھ شیئر کیا؟ 24-25 سال سے 14 سال تک کا یہ لگ بھگ 10 سالہ سفر ہی میری الجھن ہے۔ جب ان کو یعقوب حیدر نے 25 سال پہلے دھوکہ دیا تو بابا نے خودکشی 14 سال پہلے کی، کیا یہ 8-9 سال وہ خودکشی کرنے کی ہمت جمع کرتے رہے؟ دادا نے مجھے یہ بات کلیئر نہیں کی کبھی، تبھی مجھے آپ تک پہنچنا پڑا۔ اوزان کے یہ سوال سنتے ہی پرویز کے چہرے پر ہزاروں رنگ آ کر گزر گئے۔ ہاں یہ سچ ہے، یعقوب حیدر نے اس کو دھوکہ دیا تھا، جو اس نے بتایا بھی، اور پھر گڑیا والا معاملہ بھی ہو گیا۔ جرگے میں خان ساول سیال نے یعقوب کو بچایا اور دائب کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور نہ جانے کیا سزا دی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد دائب انصاری بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ 10 سال تک ڈپریشن میں رہا۔ وہ 10 سال اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی بیوی تک سے نہیں، نہ تم سے یا مشائم سے پیار کیا، کیونکہ وہ ایک طرح مر چکا تھا، اور اس کا 10 سالہ ڈپریشن خودکشی پر ختم ہوا۔ میری اس سے آخری ملاقات 14 سال پہلے ہی ہوئی تھی، جب وہ ایک پرانے قبرستان سے نکل رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنے ڈھابے چلا گیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے تھوڑی سی بات کی۔ یہ سب سن کر اوزان کی دل کو تکلیف ہوئی۔ 10 سال تک اس کے بابا کیوں اس اذیت میں رہے، یہ جاننے کا تجسس بھی تھا اور دل تڑپ بھی اٹھا۔ کیا بات کی تھی بابا نے آپ سے؟ اوزان نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے ہاتھوں بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، ناانصافی اور ظلم ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بتا مجھے، دل ہولا کر، لیکن ایسا لگتا تھا اس کی زبان یہ بتاتے سن ہو جاتی تھی۔ بس وہ میرے پاس 10 منٹ بیٹھا رہا اور یہی کہتا رہا کہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس پر وہ خود کو بہت کڑی سزا دینے والا ہے، اور اگلے ہفتے ہی خبر ملی کہ اس نے نیند کی بہت سی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ بہت نیک آدمی تھا وہ اوزان، لیکن مجھے لگتا ہے آخری وقت میں وہ کچھ ایسا کر گیا تھا جس کی پھانس اس کے سینے کا ناسور بن گئی۔ اور یعقوب نیک پرہیزگار بندہ نہیں تھا، لاپرواہ سا فلرٹی، جولی اور شغل باز آدمی تھا، لیکن وہ پچھلے 25 سال سے بہت نیک اور پرہیزگار کہلاتا رہا ہے۔ اور موت بھی اس کی طبعی ہو گئی۔ طلال گڑیا کو چاہتا تھا، لیکن دائب بھی گڑیا کے لیے محبت رکھتا تھا، لیکن بازی طلال نے جیتی۔ سب کی بظاہر خوشی کے ساتھ طلال اور علایا کا نکاح ہوا۔ رخصتی 1 ماہ بعد رکھی گئی۔ سب ٹھیک تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ گڑیا طلال کے نکاح میں ہونے کے باوجود یعقوب کے منہ پر دے ماری گئی، اور شمشیر صاحب نے طلال کی کے نفرت اور صدمے میں مبتلا ہونے کا فائدہ اٹھائے پیپر سائن کروا کے علایا کو طلاق دلوا دی۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں چھپی ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب سچ اوزان کے لیے ہولناک تھے۔ طلال انصاری کی خاموشی توڑنے کا وقت آ پہنچا تھا، اور یہ سب اس کے دماغ کو چکرا چکا تھا۔
اس کے دماغ میں یہ نکتہ تھا کہ ممکن ہے دائب انصاری نے ہی ایک تیر سے دو نشانے لگائے، گڑیا سے اور فراڈ کرنے والے یعقوب سے ایک ساتھ بدلہ لے کر، اور یہ آگہی بہت تکلیف دہ تھی۔ اور کچھ جو آپ بتانا چاہیں؟ اوزان نے سنجیدگی کے ساتھ ان کو دیکھا، سینے پر سل سی دری تھی۔ ہاں، دائب کی ایزل بابی یعنی تمہاری اور مشائم کی ماں سے شادی زبردستی ہوئی تھی۔ دائب کی امی اور فیروز شمشیر کی خاندانی بیوی جنت بی بی کے بھائی کی بیٹی تھی ایزل مریم، اور وہی مرتے وقت اپنی یتیم بانجی سے دائب کا عقد کروا گئی تھی، ورنہ وہ گڑیا کو شادی سے پہلے چاہتے تھے۔ طلال بھی اس چاہت کے سفر میں بیچ میں آ گیا، لیکن گڑیا دائب کو نہیں طلال کو چاہتی تھی۔ آریز تو رہے ہی باہر کے ملک تھا اور اس کا گڑیا کے ساتھ واقعی بھائی جیسا رشتہ تھا۔ پھر سمجھ سے باہر ہے وہاں کچھ عرصہ آ کر رہنے والا یعقوب حیدر، جو دائب اور طلال دونوں کا اچھا دوست اور بزنس پارٹنر تھا، وہ کیسے گڑیا لے اڑا؟ کیا وجہ بنی کہ طلال اور گڑیا کی طلاق ہوئی؟ گڑیا اور یعقوب کو چھوت سمجھ کر خاندان بدر کر دیا گیا؟ یہ سب مجھے آج بھی الجھائے ہوئے ہے۔ تم ان حقائق تک پہنچو تو میری الجھنیں بھی مٹا دینا۔ یہاں آ کر تو اذان کی حصیں اور مفلوج ہو گئیں۔ یہ سب اس قدر پیچیدہ تھا کہ اوزان جیسا مضبوط کمیلین بھی سن رہ گیا۔ بہت شکریہ آپ کا پرویز طبلانی، یہ میرا کارڈ رکھیں، کچھ بھی یاد آئے جو عجیب ہو مجھے انفارم کرنا مت بھولیے گا۔ مہمان نوازی تو آپ نے کی نہیں، چلتا ہوں۔ اوزان کام ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کے کوئی خاطر تواضع نہ کرنے کی بات جتانے پر پرویز نے وہیں میز پر رکھے کھجور کے پتوں سے بنے تھال میں رکھی گھر کی پیلی کھجوروں سے مٹھی بھرے اوزان کا مضبوط و پرکشش ہاتھ پکڑ کر اس میں رکھیں۔ میرے گھر میں کھجوروں کے سوا ابھی کچھ نہیں تھا، اس بد اخلاقی کو درگزر کرنا، لو اور مزے سے جاتے ہوئے کھاتے جانا۔ جی بشاش ہوا دائب کے پہاڑ جیسے سپوت کو دیکھ کر۔ وہ آدمی عجیب درویش سا تھا، اور اوزان جو کافی سنجیدہ تھا، ان سے وہ کھجوریں لیے نرم سا مسکرایا۔ مجھے بھی اچھا لگا ایک عجیب مگر ذہین سے انسان سے مل کر۔ میرا شوق ہے ان لوگوں سے ملنے کا جو اوزان سے ہر طرح مختلف ہوں۔ امید ہے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ اس سوغات کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ان کھجوروں کو ویسے ہی ہاتھ میں جکڑے وہ خوش دلی سے مسکرا کر وہاں سے اجازت لیے نکلا۔ جس پر پرویز طبلانی پیچھے آیا۔ وہ دروازے کے پاس کچھ رکھ گیا تھا اس کے لیے۔ اس ہلکے سے بھورے کاغذ کو اٹھا کر پرویز خوبصورت سا مسکرایا۔ یہ اس دادی والی کہانی سے دامن ہٹا کر چلتا ہے۔ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی جتنا اچھا ہو جائے دامن کو اجلا کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی کتنا برا ہو جائے انسانیت کے لفظ سے کسی دن تو پسیجے گا۔ اعتدال ہی وہ راہ ہے کہ انسان زہریلا نہیں ہوتا۔ اچھائی کا اثر برائی اور برائی کا اثر اچھائی نگل جاتی ہے۔ پیچھے بچتا ہے صرف صاف شاطر لیکن شفاف چہرہ۔ جانے وہ کاغذ کیا تھا، لیکن پرویز طبلانی کی مسکراہٹ اور باتیں ضرور دلچسپ تھیں۔ شاید وہ ایک معقول رقم اپنی مرضی سے بھرنے والا بلینک چیک تھا، جس پر پرویز طبلانی اپنی مرضی کی رقم بھر سکتا تھا۔ لیکن پرویز طبلانی نے اپنی قمیض کی سامنے والی جیب سے پینسل نکال کر اس میں صرف 5,000 کے حروف لکھے، کیونکہ اسے اتنی ہی ضرورت تھی تھوڑے سے راشن اور 2 وقت کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے۔ جبکہ اوزان جب تک ان ویران گلیوں سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا، بارش تو جاری تھی پر مدھم تھی، لیکن اس شخص کا قرار سکون سب غارت ہو چکا تھا۔ کمیلین آج بے بس تھا۔ اوزان اس اذیت سے نجات صرف ایک جگہ جا کر کم کر سکتا تھا، اور وہ تھی حسیب خانزادہ کی اس جیسی دنیا۔ کمبائنڈ فٹنس لیڈیز اینڈ جینٹس جم کا ہاٹ اینڈ ہینڈسم اونر حسیب خانزادہ، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، جم آئے لونڈوں کے ڈولے شولے بنانا اور آئی لڑکیوں کو سیدھا گرل فرینڈ بنانا۔ یہ الگ بات تھی کہ موصوف لاہور کے سول تھانے کے انچارج بھی تھے، پر وہ عہدہ اماں جانی کی خواہش اور گن پوائنٹ پر سنبھال رکھا، ورنہ اس کا ایک ہی جنون تھا جو اس سیبو کنگ فٹنس رنگ کے نام سے بہت بڑے ایریا پر موجود دنیا سے منسلک تھا۔ کلب کی تمام لڑکیاں اور لڑکے جو ٹریکنگ سوٹ جم سوٹس میں ملبوس تھے، اوزان دائب انصاری کو اپنے پروقار سراپے اور روب کے سنگ جم آتے دیکھ کر گردن موڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوئے، اور اپنے جم کی تمام لڑکیوں کی توجہ حسیب کی موجودگی میں اول تو کسی اور طرف ہوتی نہ تھی نہ وہ ہونے دیتا تھا، پر ایسا صرف تب ہوتا جب اوزان دائب کی یہاں انٹری ہوتی۔ اوہو! بہارو پھول برساؤ، میرا پھڈے باز یار آیا ہے۔ او ہیلو، آپ سب دو شہزاؤں کا تاڑنا ہو گیا ہے تو نظریں ہٹا لیں اس سے۔ کمیلین بک ہو چکا ہے، خبردار میری رعایا میں سے کسی نے اسے میلی نظروں سے دیکھا۔ حسیب نے اوزان دائب کے جلووں کے آگے چندیا جاتی آنکھوں سے تاڑتی تمام رالیں لپکاتی لڑکیوں کو گھورتے جتایا، جس پر سب بھلے اپنے اپنے کام لگے، لیکن اس پھڈے باز کے لقب پر اوزان نے ضرور اس گلے سے چمٹی مخلوق کو پرے مار کر دور کیا۔ جبکہ حسیب خانزادہ کا قہقہا اس وقت جم کے ہال میں گونجا۔
اوزان کی سالم نگلتی نظر صرف اس دنیا میں ایک شخص کو ڈرا نہ سکتی تھی، اور وہ تھا کنگ سیبو۔ اب ایسی وائنی آنکھوں سے نہ دیکھ، مجھ ٹھرکی کو پیار ہو جائے گا۔ پھڈے باز نہ کہوں تو کیا کہوں، بینک مینیجر آیا تھا تھانے اونر کے ساتھ تیری شکایت لگانے۔ وہ تو میں ٹیلنٹڈ ہی اتنا ہوں کہ ان کو سمجھا بجھا دیا کہ تیرے خلاف جانے کا رسک نہ لیں، کیوں اپنی جوانی رولنا چاہتا ہے، تب جا کر مغرور تھا۔ حسیب اس کی ہفکی بام پہ فوری مسکین بنے منمنایا، جس پر اوزان ہنوز اس پہاڑ ٹیلے کو گھورتا پایا گیا۔ وہ اس کی شربتی آنکھوں کو ہمیشہ وائن سے تشبیہ دے کر اسے یوں ہی پکارتا، کیونکہ حسیب صاحب اس دنیا میں وکھرا اور اکلوتا پیس تھے، جبکہ اوزان اس وقت غصے میں تھا تو حسیب کی چولیں بھی دل ٹھنڈا نہ کر سکیں۔ میری رسی ہوئی محبوبہ کیوں بنا ہے یار، آفس میں چل کر بات کرتے، تیرا فیورٹ سنیمن کیک کھلاتا ہوں تجھے ود ہاٹ کافی۔ میں نہیں برداشت کر سکتا میری بچیاں تجھے حسرت سے دیکھیں۔ حسیب نے اس پتھر بنے شخص کو جیسے تیسے ساتھ آفس لایا، جس پر اوزان نے خود کو تھکن کے سنگ کرسی پر لٹکایا، اور حسیب بھی ساری شرارت بلائے وہیں ٹیبل پر پیروں کے جوکس سمیت چڑھ کر بیٹھا تو اس کی ان حرکتوں پر اوزان کا دل سلگتا۔ کہیں سے وہ لاہور کے تھانے کا سینئر انسپکٹر نہیں لگتا تھا۔ اب بول یہ دادے پادے کی کہیں میں آ کر کون سی نازک اندام مسکین بیاہ لایا ہے، اور تو اور میشی والا معاملہ۔ حسیب صاحب سنجیدہ بھی سنجیدہ نہ ہوتے، یہی ان کی حیثیت اور اوزان دائب کا واحد دوست ہونے کی وجہ تھا۔ یہ بندہ اگلے کو سارے دکھ بلا دیتا تھا۔ اس کے سوال بتا رہے تھے موصوف پل پل کی خبر رکھے ہوئے ہیں، اس پر ابھی بات نہیں کرنی، دماغ معوف ہے، کچھ ایسا پتہ چلا ہے جو مجھے اپنے کہے لفظوں پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا، بتا اس سچویشن میں کیا کروں۔ اوزان کا یوں تکلیف اور بے بسی میں ہونا حسیب کو سچ میں سنجیدہ کر گیا۔ سلم فٹ ٹائٹ چینیوز سلیو لیس جم بلیک ویسٹ میں موصوف کی ساری کسرت شدہ باڈی باہر چلک رہی تھی۔ ویسے بھی حسیب خانزادہ باڈی بناتا ہی سب کو دکھانے کو تھا، کہیں باہر کی بات تو نہیں کر رہا۔ آئی تھی تجھ سے بے عزت ہونے کے بعد میرے پاس، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھ سے بات کرو ورنہ پاگل ہو جائے گی، پھر کر لی، رکی تھی یہیں رات، پھر صبح صبح فلائٹ تھی تو چلی گئی۔ حسیب نے اسے نئی الجھن دیتے اپنی بلا ہی دی، رکی تھی مطلب تیرے ساتھ رات رکی؟ اوزان نے مشکوک نظروں سے حسیب کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر لتاڑا، جس پر اس کے دانت سے نکلے، ابے جاسوس انسان باتیں کی بس، بیچاری پر بہت ترس آتا ہے، اسے گرل فرینڈ بھی بنا لیتا، پر تجھے پتہ اماں سائیں کا کہتی ہے ملنگن لیا چوڑی لیا مسلن لیا، پر کوئی ایکٹر ماڈل یا بدیسی میم لایا تو لاتیں ٹک دوں گی۔ اب ان کو کیا پتا کہ ان کے ہارٹ لونڈے کو یہ سادی بہن جی ٹائپ عورتیں تو رجا ہی نہیں سکتی۔ حسیب کی یہ سب باتیں اوزان کے دکھ کا بینڈ بجا گئیں۔ خفیف سا مسکرایا بھی، کیونکہ اس الو کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اگر آنٹی کا پریشر نہ ہو تو تھانے پر بھی تالا ڈال دے منحوس شخص، دفع ہو جا، مجھے بات ہی نہیں کرنی، اپنی پسوڑی ڈال کر مجھے میری بات بلا ہی دی۔ اوزان نے اس کو پرے دھکیلتے غرا کر اٹھتے روٹھ ہو بگڑ کر جانا چاہا تو بندر کی طرح میز سے چھلانگ لگائے اس پروکار اور دراز قد و قامت والے حسین یار کے روبرو آیا تو اوزان نے خشونت بھری نگاہ اس لیچر لفنگے پر ڈالی۔ ہاں ہاں یار معاف کر دے، اب مجھے بھی تو اپنے دکھڑے تجھے ہی سنانے ہوتے ہیں، تو بھی تو اتنے دن بعد آیا۔ گھر میں جم کھول لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے محسن کو بھول ہی جائے، بھول مت، تیری یہ باڈی شاڈی یہ ڈولے اوپن کی محنت کا اثر ہے، اور یہ جو دنیا تجھ پر مر مر کے مرتی ہے پتر، یہ ان سونے جیسے ہاتھوں کا کمال ہے۔ اچھا سوری نا، بتا کیا کروں تیرے لیے، جان بھی تیری ہے، پر جانے نہیں وہ اپنی ذاتی ہے میری۔ حسیب سے بس اتنی سی ملاقات ہی اسے بہتر کر گئی، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عدم کی کال پر فون پک کیا۔ سائیں یہاں ایک لڑکی ہے جس پر کنول صاحبہ نے چوری کا الزام لگایا ہے، سوچا آپ کو بتا دوں۔ عدم کی یہ بات سن کر اوزان کی آنکھوں میں جس طرح لہو چھلکا، اس پر حسیب کی آنکھوں کی شرارت بھی غائب ہوئی۔ آتا ہوں، وہ دو لفظی جملہ کہے جانے لگا جب حسیب نے اسے بازو سے فولادی قوت سے پکڑ کر اپنی سمت پلٹایا۔ کدھر چلا سانڈ، ابھی تو آیا تھا۔ حسیب گویا اس درجہ سنگ دلی پر تڑپ اٹھا، میں تجھ سے کل ملتا ہوں، اس جم کی جان چھوڑ کر تھانے پر بھی توجہ دے دیا کر خبیث لفنگے۔ وہ اس کی گال تھپکنے کے بجائے نرم سا باقاعدہ چانٹا مار کر اس کے آفس سے نکلا تو حسیب نے مصنوعی رونے والا منہ بنائے اعلیٰ پائے کے اداکاروں کو پیچھے چھوڑا۔ یا اللہ، یہ دوست کے روپ میں آپ نے مجھے سوتیلی ماں کیوں دے دی ہے، کیسا ہتھوڑے جیسا ہاتھ ہے اس کا، قسم سے لگتا تو بہت پیارا ہے پر جن ہے پورا۔ آہ چل سیبو، جا کر اپنے کام پر لگ، کہیں تیری کوئی بچی اس پر فلیٹ نہ ہو جائے جاتے جاتے بھی، کم بخت سونا بھی تو بہت ہے۔ حسیب صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے، خود بھی اپنے نقصان کا سوچتے پیچھے ہی دوڑے، اور جب وہ ہال میں آیا جہاں ہر طرح کی ایکسرسائز مشینیں نصب تھیں اور لڑکے لڑکیاں وہاں ورزش کر رہے تھے تو سب لڑکیاں کمیلین کے بارے گوسپس کر رہی تھیں۔
جس پر حسیب کے کانوں نے دھواں اگلا اور بپھرے سانڈ سا وہ پھنکار کر ویٹ لفٹنگ اٹھا کر خود کا غصہ کم کرنے لگا اور سوتنوں کی طرح اذان کو کوسنے بھی دیے، پر کیوٹ والے۔ ایک وہ تھا بس چلتا تو یہ لیرو لیر ویسٹ جو جسم چھپانے کے نام پر کالک تھی وہ بھی اٹینشن کو اتار دیتا، اور ایک اذان تھا بس ایک جھلک سے ہی سب کو فدا کر دینے کا ماہر، اور حسیب صاحب کے دکھڑے بس یہی تھے، ورنہ وہ تو بڑا چالو بندہ تھا، پولیس والا معصوم اور سادہ ہو ویسے بھی ناممکنات میں سے ہے۔ خاموشی کے سنگ واپس انصاری حویلی 3-2.5 گھنٹے بعد ہی واپسی ہوئی تو اتفاق سے اب بھی راستے میں کسی کی شکل نہ نظر آئی، نہ وہ پچھلے لان کی طرف گیا کہ اسے زینو دکھائی دیتی۔ بارش کی یکدم تیزی اختیار کرنے اور صبح کے وقت شام کا سماں ہونے کے سبب وہ بھیگنے سے ہر ممکنہ بچتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف ہی گیا۔ روم میں انٹر ہوا تو ادم اب تک اسٹڈی میں تھا۔ اسٹڈی کے گلاس ونڈو کی جانب سے لان کا وہ پچھلا حصہ دکھائی دے رہا تھا جہاں کنول نے زینو کو سزا دے رکھی تھی۔ ادم اس کے آتے ہی سامنے والی کرسی سے ادب کے سنگ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوزان نے جو کچھ اس آدمی سے گلوایا وہ بھی ناکافی تھا، کیونکہ طلال انصاری سے اب یہ سب جاننا بھی ضروری تھا تاکہ الجھن مٹ پاتی۔ تبھی وہ پرسوچ سے انداز میں چلتا ہوا گلاس وال تک آیا۔ زینو کی سزا کا نقطہ لمحہ بھر ذہن سے نکلا، مگر اس کی نظر جب زینش پر پڑی تو دل میں گرا پڑی۔ یہ باہر کیا کر رہی ہے؟ ادم نے اس کے کھردرے استفسار پر ادب سے جھکی گردن اٹھائے اوزان انصاری کی نظروں کا تعاقب کیا تو باہر برستی تیز قہرناک بارش میں بھیگتے اس وجود کو دیکھ کر اسے فطری فکر نے گھیرا، مگر اسے خوف تب آیا جب اوزان نے اس پر اچرتی نگاہ مرکوز کی۔ سر وہی جو بتایا تھا، کنول صاحبہ نے اسے سزا دی ہے، کوئی چوری کا الزام تھا، انہوں نے تو بس ٹھنڈ میں کھڑا رہنے کا کہا تھا۔ یہ لڑکی تو بارش کے باوجود کب سے پتھر کی طرح وہی جمی کھڑی ہے۔ اس بنجے جبڑے والے سنگدل سے تو نہ تو کنول انصاری کی حرکت برداشت ہوئی، نہ ادم کا اس لڑکی کے بارے استعمال کیا لہجہ، جبکہ ادم تو بیچارہ جانتا نہیں تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے کنول نے نام نہاد بیوی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ لڑکی، تم اپنی اوقات بھول گئے ہو کیا ادم؟ اس وقت وہ جس حیثیت سے یہاں موجود ہے وہ ذہن نشین رکھنا، جب اس کا ذکر کرو دوبارہ تمہاری زبان پر ایسے الفاظ آئے تو خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ جاؤ اور کنول انصاری کو پورے احترام کے سنگ پچھلے لان کی سمت باہر لے کر آؤ۔ سپاٹ و سرد لہجہ جو مقابل کی رگوں کا خون بھی جما دیتا تھا۔ ادم کے ہاتھ پیر پھولے، جس پر وہ فوری ہراساں سا وہاں سے بھاگا، اس جش و پنج میں کہ اوزان کا اس لڑکی سے ایسا کیا تعلق ہے، نہ تو اوزان نے کلیئر کیا نہ ادم کو سمجھ آئی۔ البتہ اوزان انصاری کی شربتی آنکھیں اس بھیگتے وجود پر اذیت سے جمی تھیں۔ وہ پلٹا اور کچھ سوچتا ہوا اپنی وہیں آفس کی رولنگ چیئر پر رکھی مردانہ شال اپنے ہاتھ میں لپیٹتا ہوا وہ اپنی اسٹڈی سے کمرے میں اور پھر وہاں سے باہر نکلا۔ ٹھیک 2 منٹ میں وہ باہر پچھلے لان میں موجود تھا جہاں سے اس لڑکی کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ سر جھکائے ٹٹرتا ہوا وہ حد سے نازک وجود مسلسل بھیگ رہا تھا۔ اس بیچ گھبرائے چہرے کے سنگ کنول ڈرتی ڈرتی ادم کے سنگ باہر لان کی روش تک پہنچی تو اوزان کو دیکھ کر کھڑا دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کے رنگ اڑے۔ کنول صاحبہ آ گئی ہیں سائیں؟ ادم کی عقب سے ابھرتی آواز پر وہ جو لان اور شیڈڈ پورچ کے آخری کنارے پر کھڑا آدھا بھیگ چکا تھا چہرے پر سختی سے جائے پلٹا۔ کنول انصاری کے چہرے پر خوف تھا۔ اوزان پلٹا اور ادم کو اشارہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں بلا کر لائے۔ ادم نے فوری اپنے قدم لان میں برستی بارش کے سم بڑھائے اور ادب و احترام کے سنگ زینش سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا تو وہ جو بس ٹھنڈ و اس درجہ ٹارچر پر گرنے والی تھی، پھر ہتھیلی میں درد اور دل میں ممی کی آخری نشانی سے محروم ہونے کا کرب، سب اس کی نازک جان پر وبال تھا۔ اجنبیت بھری حالی سنہری آنکھوں سے زینو اسے دیکھنے لگی اور پھر ادم کے پیغام پر زینش نے گردن پھیری اور گہرا سانس بھرتی ادم کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اوزان کی طرف آئی۔ ادم کو اوزان نے خونہار ہوئے دیکھا، جس پر وہ فوری وہاں سے غائب ہوا۔ ویسے بھی اوزان کی واپسی ہوتے ہی ادم کا کام ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے سزا دی ہے اسے کس کی اجازت سے؟ اپنے پاس چھت کے سائے میں آ کر کھڑی ہوتی زینش یعقوب کو بنا دیکھے وہ اس کے بھیگے وجود کے گرد ایک فاصلے سے اپنی گرم شال لپیٹے خوف زدہ سی کنول کی طرف متوجہ ہوا، مگر زینو کی آنکھوں سے چادر کے کنارے تھامتے ہی آنسو ٹپکے۔ اوزان کا یوں اسے سنبھال لینا کیسے اس لڑکی کے دل کو اس شخص کے بے حس ہونے کا یقین ہونے دیتا؟ اس کے بیگ سے میرا نیکلس نکلا ہے اوزان، میں نے تو اسے بہت ہلکی سزا دی ہے، اس کا اپنا دماغ ہوتا تو بارش سے ہٹ جاتی۔ فرما برداری تو دیکھو اس فراڈن کی، سب اس کی ہمدردیاں بٹورنے کے ہتھیار ہیں، تمہاری نفرت کو محبت میں بدلنا چاہتی ہے۔ میری مانو تو اس کچرے کو وہیں پھینک آؤ، ہمارا اس نے جتنا فائدہ کرنا تھا کر لیا سائن کر کے، اس کی وجہ سے مزید نقصان ہو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کنول انصاری کی ساری بکواس وہ صرف اس لیے برداشت کر گیا کیونکہ وہ اس کے پیارے چاچو کی بیوی تھی، ورنہ وہ کھڑے کھڑے ایسے بدلحاظوں کی سزا سنا دیتا تھا
آپ بھی وہاں کیوں نہیں چلی جاتی جہاں سے آئی ہیں مسز دلال؟ آپ کا 2 ٹکے کا نیکلس کیا میرے اصولوں سے بڑھ گیا کہ آپ منمانی پر اتر آئیں؟ یہ لڑکی صرف میری مجرم ہے، سو اس کے معاملات سے اپنی ٹانگ جتنی جلدی ہو سکے نکال لیں، یہی بہتر ہے۔ اس کے بیگ سے اس حویلی کے کاغذات بھی نکل آئیں، تب بھی آپ اسے سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ دوبارہ یہ بات مجھے دہرانی نہ پڑے، جا سکتی ہیں آپ۔ ایک لفظ اس عورت کے دماغ میں ہتھوڑے سا برسائے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی پلٹ چکا تھا، جبکہ دیکھا اس نے پاس کھڑی اس کامتی زینو کو بھی نہیں تھا، بس اس کا پاس ہونا محسوس کیا تھا۔ کنول انصاری کے وجود کو اس تضحیک پر آگ نے لپیٹ میں لیا۔ چہرے کا سارا خون اس کے چہرے پر چھلکا تو وہ دونوں پر نفرت بھری نظر ڈالے اس درجہ ذلت پر پیر پٹکے واپس گئی۔ زینش کے وجود سے لپٹی اوزان کی سیاہ چادر بھی بھیگ رہی تھی، تبھی وہ اس کی طرف برہم نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہوا تو وہ جو اسے ہی تک رہی تھی فوراً سے آنسو رگڑتی ڈر کر نظریں جھکا گئی۔ بارش میں بھیگنے کے سبب اس کے برے بال اس کی گردن اور گالوں سے چپک چکے تھے، خوبصورت پھیلاؤ رکھتے گلابی ہونٹ جامنی مائل ہو چکے تھے اور آنکھیں سرخ، اس وقت قہرناک برسات آسمان جیسی ظالم۔ تم صرف میری دی سزا پر عمل کرو گی، صرف میری سنو گی، یہ بات مجھے مزید کتنی بار کہنی پڑے گی؟ کھردرا و غضب سے بھرا لہجہ جس پر زینش نے جھکی آنکھیں اٹھا کر اوزان کی ناراض آنکھیں دیکھیں۔ در حقیقت اسے کنول سے زیادہ زینش پر عتاب چڑھا، جس نے ناحق سزا جھیلی۔ وہ اسے جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا جو اپنے ساتھ مسلسل ناانصافی کیے جا رہی تھی۔ وہ نیکلس، زینش اسے سچ بتانا چاہتی تھی مگر وہ اس کی اس وقت سچ میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی مما کی آخری نشانی تھا اور کنول نے اسے چھین کر اپنا بنایا اور چور بھی ثابت کیا۔ بھاڑ میں گیا نیکلس، تمہیں کوئی اور تکلیف یا سزا دے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اپنے مجرموں کے لیے بہت حساس دل رکھتا ہوں، جا کر بدلو کپڑے۔ وہ اس کی سنے بنا جھاڑ کر فرار کرتا مڑا تو زینش نے چاروں ناچار اس کا ہاتھ تھاما منت کے لیے، مگر اس کے مکانی طور پر چھونے پر اوزان کے اندر سنسنی سی دوڑی۔ بارش میں بھیگنے کے سبب اس لڑکی کا ہاتھ برف کی سل جیسا سرد اور باقاعدہ اوزان کے پہلے سے زخمی ہاتھ کو جلن بخش گیا۔ تبھی تو اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بھرپور پکڑے اپنی سمت کھینچا۔ اس لڑکی پر آئی یہ تکلیف اوزان کو جہنم کی طرح جلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی جا کر کنول پر تھپڑوں کی نہ رکتی برسات کر ڈالے، تب اوزان کے دل کو قرار آتا۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ فوری جاؤ، اور تم رات تک اگر بستر سے نکلی تو تمہارا گلا دبا کر ایک ہی بار سب ختم کر دوں گا۔ اس کو شانوں سے جکڑ کر اپنے بےحد قریب کرتے سخت اور زہریلے لہجے میں کہے فوری آزاد کرتا۔ وہ اس سے خود دور ہوا، آنکھیں پھیری، پھر چہرہ، پھر خود پلٹا، اپنے ہاتھ کو نظر جھکا کر دیکھا جہاں جلن اس کی ہتھیلی جلا چکی تھی۔ اوزان کی پوری زخمی ہتھیلی خون سے لال تھی، پر اب وہ خون زینوں کا تھا۔ وہ پھر سے بے چینی کے سنگ پلٹا جہاں زینش اپنے زخمی ہاتھ کو دکھ سے دیکھ رہی تھی، جہاں سے پھر سے خون بہنے لگا۔ اس کے ہاتھ پر بہت بڑا کٹ تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش میں بھیگنے سے اس کنول کا دیا زخم خون سے آزاد ہو گیا تھا، مگر اوزان کے ہاتھ کے دباؤ پر وہ کٹ پھر سے کھلا اور خون جاری ہوا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اوزان نے اس کی لہو لہان ہتھیلی پکڑے جس ڈوبتے دل سے پوچھا۔ وہ بس افسردہ سا ہوئی اور اس شخص کی جتائی نہ جاتی فکر دیکھنے لگی۔ مجھ سے نیکلس چھینا انہوں نے، اس کی ہک کٹ چھوڑ گئی۔ مجھے وہ نیکلس لے دیں اوزان، ممی کی آخری نشانی ہے پلیز۔ وہ ہاتھ سے نکلتے خون کو بھول کر جس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس شخص کی آنکھوں میں بھی ان آنکھوں کی تیرگی سمٹ آئی۔ جا کر اس پر کچھ لگاؤ، نیکلس مل جائے گا تمہیں۔ گو ٹو یور روم۔ اپنے امڑتے غصے کو جس طرح اس ماہر نے قابو کیا، زینش کو اس کی نرمی پر بھی خوف آیا، مگر وہ نہ رونا روکتی تیزی سے وہاں سے اندر بھاگی۔ آج تم مرو گی کنول انصاری، مرو گی تم۔ زینش کے خون سے تر ہوتی ہتھیلی مٹھی کی صورت بھینچ کر وہ ہونہار تیور لیے دروازہ کھولے بپری موج بنا اندر حویلی میں داخل ہوا۔ اس کو یوں آتے دیکھ کر حویلی کے در و دیوار میں وحشت اور سنسنی دوڑ چکی تھی۔ وہ جو ذلیل ہونے کے بعد وہیں لاؤنج میں فیروز شمشیر انصاری کی آنکھوں کے سامنے چکر کاٹ رہی تھی، ان کے ٹوکنے پر رکی۔ پھوس پلان بنایا ہے تم نے، دیدہ دلیری کو 10 نمبر دینے پڑیں گے۔ اسی کا نیکلس، اسی پر چوری، کیا یہاں بچوں کا کھیل چل رہا؟ اب پکڑی گئی ہو تو خبردار میرا نام لیا، کم عقل۔ فیروز نے بھی عین وقت پر طوطا چشمی کا مظاہرہ کیا جو کچھ دیر پہلے ہی واپس آ چکے تھے، اور مغرور انداز میں وہ چینل بدلنے لگے، جبکہ کنول کے چہرے کا پیلا رنگ اور اوزان کے وہیں آنے پر سفید پڑا۔ نیکلس! وہ نہ صرف طوفان بنا قریب آیا بلکہ اس قدر وحشت بھرے سکوت کے سنگ اپنا ہاتھ کنول کے سامنے پھیلا کر غرایا کہ کنول نے بنا کوئی اعتراض کیے فوراً وہیں صوفے کے کشن کے پیچھے چھپایا نیکلس ڈر کر اوزان کے پہلے ہاتھ پر رکھا۔ لیکن اوزان نے اس نیکلس سمیت جب اسی ہاتھ سے کنول کی گردن پکڑی تو صوفے پر سکون سے بیٹھے فیروز شمشیر انصاری کا رنگ بھی فاق ہوا۔
کمل اس وقت یوں تھی جیسے بن پانی مچھلی پھڑ پڑاتی ہو، اور پھر وہی ہک جس نے زینو کا ہاتھ زخمی کیا وہ کمل کے گلے پر بھی زخم لگا چکی تھی۔ اگر دوبارہ آپ نے اس لڑکی کو کوئی تکلیف یا پریشانی دی چچی صاحبہ تو میں آپ کو وہاں غائب کرواؤں گا کہ آپ کے لاڈلے سسر کے لمبے ہاتھ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اپنی بہو کو تمیز سکھائیں دادا صاحب، ورنہ یہ میرے ہاتھوں مفت میں ضائع ہو جائیں گی۔ آپ سے کل کی درندگی کا حساب ابھی باقی ہے، ایسا نہ ہو آپ کے دردناک عذاب میں یہ لاڈلی بہو اضافہ کر دے۔ سو میرے غضب کو دعوت دینے والا اپنے پیدا ہونے پر پچھتائے گا، یاد رکھیے گا۔ اسے گلے سے پکڑے ہی دادا کے پاس ہی صوفے پر دھکیلتا ہوا وہ جو سنسنی اور المناکی پھیلاتا فیروز شمشیر کے اعتماد کے چیتھڑے اڑاتا وہاں سے بپری موج بنا گیا۔ خود شمشیر یوں تھے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ کمل کی نہیں اس کی گردن دبا کر گیا ہو۔ کمل کھانستی ہوئی اپنی گردن دباتی وہاں لگتے کٹ سے نکلتے خون سے ہتھیلی رگڑتی پاس بیٹھی تڑپ رہی تھی، لیکن فیروز شمشیر کو خوف کے مارے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا تو وہ اٹھ کر فوری اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ لعنت ہو تم پر بڈھے، مر جاتی تمہارے چکر میں، کیسے مطلب پورا ہوتے ہی دم دبا کر بھاگا ہے۔ پوتے کے غصے نے لگتا ہے اس کی پینٹ گیلی کر دی، وہی دھونے گئے ہیں۔ یا اللہ شکر ہے مجھے بچا لیا، میری توبہ جو دوبارہ اس معاملے میں اپنی ناک گھساؤں۔ چل کنول اپنے سر کا صدقہ دے جا کر، کتنا خون نکل رہا جانور کہیں کا۔ کنول نے بھی اپنی جان بخشی ہوتے فوری اٹھ کر اپنی گردن مسلتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا، جبکہ زینش نے کمرے میں جاتے ہی پہلے کپڑے بدلے، اذان کی چادر اتار کر دھیان سے بیڈ کی پائنتی پر رکھی، پھر وہیں بیٹھی وہ اپنی لہو لہان ہتھیلی گود میں رکھے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دروازہ کھلے وہ اندر آیا، زینش نے فوری اٹھ کھڑے ہوتے اذان کو دیکھا جو اس پر بھی اسی طرح برہم تھا۔ گیلے بال زینو کی گالوں اور گردن سے اب بھی چپکے تھے، وہ رو بھی رہی تھی، اس کے گلابی ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ تم اپنے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ کیا چیز ہو؟ تکلیف، درد یا جلن کچھ محسوس نہیں ہوتا کیا؟ اگر کوئی مجھ سے میری چیز چھینے تو میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال باہر کروں۔ اس کے غصہ کرنے پر اداسی سے نظر جھکا گئی، مگر پھر جب اذان نے اس کا وہی زخمی ہاتھ پکڑ کر قریب ہوتے اسے نیکلس تھمایا تو اس کی جھکی آنکھوں سے ہی خوشی کا آنسو ٹپک کر اس نیکلس پر گرا۔ نظر اٹھائی تو اذان اسی کو حفکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی زینو کے ہاتھ پر تھا، وہ اسے دیکھ کر نظر بچانا چرانا پھر سے حرام محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہا اس لڑکی کی آنکھوں پر بھی دعائے سکون پھونک دے، اسے دلکشی اور نمی سے محروم ہوتے ہونٹوں پر ویسے ہی محبت رکھے جس کی وہ مستحق تھی، پر کچھ نہ کر سکا۔ اپنی آنکھوں کی حسرت اس ماہر کمیلین نے دبا لی، ورنہ وہ جس حالت میں ٹوٹی بکھری بے جان سی کھڑی تھی، اذان کا دل اسے چھونے ہی نہیں اپنے سینے لگا لینے کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں اب سے ایسا ہی کروں گی، اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دوں گی، پرامس۔ اذان کو لگا یہ اسے بھی جتا گئی ہے، وہ بھی تو اس کے حق چھینے بیٹھا تھا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آیا، بیچ کا ذرا سا فاصلہ استوار کیا تاکہ سانس لے سکے، جو زینش بند کر دینے پر آمادہ تھی۔ دونوں کی ہتھیلیوں میں ایک جیسا کٹ عجیب سی برابری محسوس کروا رہا تھا۔ اذان کے ہاتھ سے پٹی اتر چکی تھی، لیکن سرخ کٹ اب بھی ویسا ہی تھا۔ تم میرے لیے اہم نہیں ہو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری آنکھوں کے سامنے ظلم چپ چاپ سہا جائے۔ اب اس پر کچھ لگاؤ اور آرام کرو۔ اگر تم مجھے اس کمرے سے باہر نظر آئی تو بہت برا ہوگا، اور یہ کمبل اس بے جان گڑیا کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے، بے وقوف لڑکی۔ اس لڑکی کے بھیگے وجود سے اٹھتی مدہوش خوشبو، ہونٹوں کی نرمی، آنکھوں کا سرخ پن، سب اذان کا دم گھونٹ رہے تھے، حواس چھین رہے تھے۔ تبھی وہ سمجھ نہ سکا اختتام تک کیا بڑبڑا گیا ہے، اور اس پگلی کو بھی کوئی سمجھ نہ آئی، وہ بس اس وقت نیکلس کے مل جانے پر ہی خوش تھی۔ اذان کمرے سے نکلنے ہی لگا جب زینو کا فون بجا، اور میٹرس پر پڑے ہونے کے سبب وہاں علمان کا نام دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو کر لپکا، اور زینو تو تب ساکن رہ گئی جب بنا اجازت اذان نے اس کے فون پر آتی علمان کی کال پک کی اور چہرہ پھیر کر کھڑا ہوتے کان سے لگایا۔ کیا تکلیف ہے اب تمہیں؟ کیوں میری بیوی کو کال کر رہے ہو؟ اذان کے سرسراتے استفسار پر کچھ فاصلے پر ڈری کھڑی زینو، اور فون کے پار کسی مال سے باہر نکلتا علمان بھی زخمی سا مسکرایا۔ چلو تم نے اسے بیوی تو کہا، اگر اسے بیوی کا درجہ بھی دو گے تو میں تمہاری بہن کو زیادہ اچھے سے سنبھال لوں گا۔ علمان نے لوہا گرم دیکھتے ہی سلگتے کہا۔ اس کی نیت کسی طور پر شر انگیز نہ تھی، بس زینش کے لیے اب کچھ کرنے کے لیے علمان سیال کے پاس ٹھوس وجہ آ چکی تھی، جبکہ علمان کی ایسی بات اذان کو تلووں لگی، سر پر بجھی، گردن اور چہرے کی رگیں بھیانک حد تک ابھر آئیں۔ تم مجھے بلیک میل کرو گے، خبیث انسان؟ اذان کی بنچی مٹھی اور آتش فشانی ٹون دونوں پر زینو کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔
بالکل نہیں، نہ تو میری ایسی تربیت ہے، نہ مجبوری کہ کسی کا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ لڑکی جو تمہارے پاس ہے وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ زندگی کے کئی سال ہم نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ سن کر بانٹی ہے۔ اسے لاوارث سمجھنے والے کو یہ میری ایک تنبیہ تھی۔ تمہاری آئی جان آئی تھی دیان کے ساتھ، اور ہم نے ان کو باعزت ویلکم کیا، کوئی بے حسی تک نہیں دکھائی۔ علمان کا ہر لفظ اذان کے تیش کو بڑھا رہا تھا۔ بے حسی کر کے تم لوگ جاتے بھی کہاں؟ اذان کا غصہ، تیش، غرور اس کے ایک جملے میں اترا، لیکن علمان مبہم سا مسکرایا۔ تم نے ہماری نیک نامی اور اچھائی کا فائدہ اٹھایا ہے نا اذان طیب انصاری، دی کمیلین۔ کل مشائم کو نہ بچا کر، سب سمجھ رہا ہوں تمہاری گیم، لیکن کہیں تمہارے یہ رنگ بدلنے کے چکر میں بہت دیر نہ ہو جائے۔ علمان اس کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا تھا، اور اس پر اذان طیب کو ناگواریت محسوس ہوئی، اور زینش کی حالت تو اب واقعی رحم طلب تھی۔ ان دو کی بحث پر وہ ویسے ہی جان ہارتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں کچھ ٹارچر اور اب کچھ اذان کے غصے کے سبب دھندلا رہی تھیں۔ جی جناب، 17 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اگر پیچھے کوئی شور سنائی دیے تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ اور جی بتائیں کیسی لگی کیس؟ حسیب خانزادہ سے مل کر کیسا لگا بھئی؟ اب آپ یہ کوئی نہ کہے کہ اس کی بھی ہیروئن لے آؤں، وہ صرف اذان کا فرینڈ ہے اس ناول میں اور وہ رونق لگائے گا۔ ہاں، اینڈ پہ اگر مجھے مناسب لگا تو بہار کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے کپل بنا دوں، لیکن ابھی نہیں۔ تو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو، آج کی قسط کیسی لگی؟ اذان کو آدھی تقریباً سچائی پتہ چل گئی ہے، اور باقی کی وہ بہت جلد ڈھونڈ لے گا۔ تو اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزے کی ہوگی، کیونکہ طلال انصاری سے وہ سارے سچ جانے گا، تو بھولنا اور سے کمل اسے سزا مطلب غصہ بھی کرے گا تھوڑا سا، مطلب بہت مزے کی ہوگی قسط۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں، آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی 18 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رسپانس دینا مت بھولیے گا، اوکے۔